میں ہائی اسکول میں تھا، یہ میرے ساتھ ہوا تب کا واقعہ ہے۔ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں بہت چھوٹا تھا۔ اب میری موم جاب کر کے ہمیں پال رہی تھی اور ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے۔ روز کی طرح میری موم جاب پہ چلی گئی تھی اور میرے دادا بھی کہیں باہر گئے تھے کام سے۔ گھر کے اوپر والے کمرے میں میں اپنی اسٹڈیز کر رہا تھا اور میری دادی نیچے پورشن میں تھی اور وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے نہیں آ سکتی تھی۔ میرا یہ بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری تھا جو اس کہانی سے لنک کرتا ہے۔ تو بس گھر میں ہم 2 ہی تھے، وہ بھی الگ الگ۔ کچھ دیر میں پڑھائی سے مائنڈ فریش کرنے کے لیے ہیڈ فونز لگا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند ہی تھیں، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سامنے ہال وے سے دوسرے کمرے میں ایک سایہ دیکھا۔ اس کی کوئی شکل مجھے کلیئر نہیں تھی، بس انسانی سایہ تھا۔ میں نے سوچا یہ کون ہے؟ کیا کوئی چور ہے؟ لیکن اگر چور ہوتا تو میرے اسے گھور کر دیکھنے پہ وہ کب کا بھاگ چکا ہوتا، لیکن وہ تو سچ میں ایک سایہ تھا جو میرے دیکھنے پر بھی کہیں نہیں ہل رہا تھا، اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ وہ کمرہ بالکل فالتو تھا، وہاں ہم میں سے کوئی کبھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ ایک ایکسٹرا روم تھا ہمارے گھر میں۔ مجھے اب خوف آنے لگا جب میں نے اس سائے پہ غور کیا کہ وہ سایہ ایک دم میرے جیسا تھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری بالکل نقل، کیونکہ اس کی ہائٹ، اس کی فزیک بالکل میرے جیسی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، اگر کوئی ہے تو اسے صاف طور پر دیکھوں، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے کی حد سے آگے بڑھا وہ پیچھے ہوتا گیا اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میری عقل ایک دم دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، میں نے یہ کیا دیکھ لیا، کیا یہ میرا وہم تھا؟ میں اب اپنی ہی سوچوں میں اور زیادہ الجھتا گیا کہ آخر یہ کیا تھا جو میرے جیسا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا؟ کیا کوئی اسپرٹ تھی؟ میں بہت دنوں تک اس چیز کو لے کر بے چین رہا۔ مجھے اب اپنے کمرے میں بھی خوف آنے لگا تھا راتوں کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ مجھے کمزور سمجھیں گے۔ لیکن خیر شکر ہے پھر دوبارہ کبھی وہ سایہ مجھے نہیں دکھا۔